اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بولنے کے نقصانات اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتی ہوں۔ سچ اور جھوٹ، لائی اینڈ ٹروتھ۔ سچ بولنے والوں کے کاموں میں اور اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنے والوں کے کاموں میں جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے اس کے رزق میں سے بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے کاموں میں سے بھی برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کی جھوٹ کی وجہ سے اس کے کاموں میں سے بھی اور اس کے رزق میں سے بھی برکت اٹھا لیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ جھوٹ بولنے کے 3 بڑے نقصانات۔ نمبر 1، جھوٹ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے دوسرے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ نمبر 2، جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ نمبر 3، جھوٹ ایک ایسا ہتھیار ہے جو انسان کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ایک بات بھی کسی کو اگر معلوم ہو تو وہ آگے پہنچا دے۔ بخاری الانبیاء حدیث نمبر 3461، 3461۔ سچ بولنا اور جھوٹ بولنا، سچ بولنے کے فائدے اور جھوٹ بولنے کے نقصانات۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سچ بولنے کے پابند رہو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھلاتا ہے اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھاتا ہے اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ایسی سیم دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 4989۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4989۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے، یعنی کہ اس کی جھوٹ بولنے سے اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اس کی بدبو کی وجہ سے اس کے فرشتے میل بھر کوس بھر دور چلے جاتے ہیں، اس سے کوس بھر دور ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے کی نحوست سے، جھوٹ بولنے کی بدبو کی وجہ سے اتنی جھوٹ کی بدبو ہوتی ہے۔ سنن ترمذی جلد نمبر 4 جلد نمبر 4 رقم الحدیث حدیث نمبر 1972، 1972۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ورس نمبر 61 میں، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ترجمہ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 44 ورس نمبر 44 میں آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الظالمین۔ ترجمہ، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہے جھوٹ کی نحوست اور جھوٹ کے نقصانات۔ تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، خاص کر اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے سے منع کرنا چاہیے، ٹوکنا چاہیے اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں اور انہیں بتانا چاہیے کہ جھوٹ بولنے کے یہ نقصانات ہیں۔
اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچنے اور سچ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ کے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ حافظ وزالت توسع۔